نالج ماسٹر میں آپ کو خوش آمدید۔ کل ہم نے آپ کو تھامس ہابس کا انٹروڈکشن بایوگرافی کی شکل میں پیش کیا تھا۔ آج ہم تھامس ہابس کی پولیٹیکل فلسفی یعنی کہ سوشل کنٹریکٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر فلسفر کچھ سوالات کے گرد اپنی پولیٹیکل فلسفی کو بلڈ کرتا نظر آتا ہے، اور وہ سوالات کیا تھے کہ واٹ از اسٹیٹ، واٹ از دا اوریجن آف اسٹیٹ، وائی وی نیڈ اے اسٹیٹ، واٹ آر دا لیمٹس آف اسٹیٹ، کہ ریاست کیا ہے، ریاست کیوں ہے، اور اس کو کیوں فالو کرتے ہیں، اور اس کی حدود کیا ہے۔ تو اس کو بتانے کے لیے آج ہم تھامس ہابس کا اسٹیٹ آف نیچر کی طرف جائیں گے کہ اسٹیٹ آف نیچر کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں تھامس ہابس اپنی اسٹیٹ آف نیچر میں یہ بتاتے نظر آتے ہیں اپنی بک لیویتھن کے اندر، جو انہوں نے 1651 میں لکھی، سول وار کے دوران فرانس سے جب وہ واپس ہے تو اس کے بعد یہ بک پبلش کی گئی۔ تو لیویتھن کے اندر تھامس ہابس نے اپنا نظریہ عمرانی معاہدہ پیش کیا ہے۔ اس نظریہ عمرانی معاہدہ کے اندر تھامس ہابس یہ بتاتے ہیں کہ جو انسان کی ابتدائی زندگی ہے، اسٹیٹ آف نیچر ہے، وہ کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف نیچر یہ ایک ایسی شکل ہے where every man is in war with other man، کہ جہاں ہر شخص دوسرے شخص کے ساتھ جنگ میں ہے، جنگ و جدال کی کیفیت ہے، ایک constant warfare۔ The man's life is based on brutality، وحشت پن، اور اس کے اندر ناسٹی ہے، شارٹ ہے، بروٹش ہے۔ یہ انسان کی زندگی یہ جو ان حالات کے اندر بیت رہی ہے، وہ اسٹیٹ آف نیچر کے اندر ہر انسان کے پاس قدرت کا دیا ہوا حق ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس قدرتی حق کے تحت وہ کسی کو اپنی سیلف پریزرویشن کے لیے قتل بھی کر سکتا ہے۔ فرض کیا کہ اس سے مراد ایک شخص جا کر کسی شخص سے ٹکرا جاتا ہے اسٹیٹ آف نیچر کے اندر، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس شخص سے مجھے خطرہ ہے، یہ مجھے مارنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ حق حاصل ہے اسٹیٹ آف نیچر کے اندر کہ وہ اس کو سامنے والے کو اپنی سیلف پریزرویشن کے لیے قتل کر دے۔ اور یہاں لاز کوئی نہیں ہے، یہاں پر سوورن کوئی نہیں ہے، یہاں پر اسٹیٹ کوئی نہیں ہے، یہاں پر قوانین کوئی نہیں ہے، قوانین اس کے اپنے ہیں، وہ جو چاہتا ہے اسے قانون بناتا ہے۔ اسٹیٹ آف نیچر یہ انسان کی سیلفش زندگی ہے، اس کے اندر خود غرضی ہے، ہر بندہ اپنی سیلف پریزرویشن کے لیے کام کرنے پر تلا ہوا ہے، اور ہر چیز وہ جو اسے اچھی لگتی ہے وہ قانون ہے۔ تو تھامس ہابس کی یہ جو ساری فلسفی ہے اسٹیٹ آف نیچر کے بارے میں، یہ یا تو سیلفش نظر آتی ہے یا بروٹیلٹی پر مبنی ہے، جو تھریٹ ہے، ہر بندے کو تھریٹ رہتا ہے۔ یہاں پر لائف شارٹ ہے اس کی، ہر بندے کو اس چیز کا تھریٹ ہے کہ کب میں مار دیا جاؤں، کب میرے اوپر اٹیک ہو جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس اسٹیٹ آف نیچر کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، کوئی یہاں پر فزیکلی سٹرونگ ہوگا، کوئی یہاں پر مینٹلی سٹرونگ ہوگا، کوئی ہنر کے حوالے سے ہوگا، سکلفل ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو فزیکل سٹرونگ ہوں گے وہ مینٹلی سٹرونگ سے بھی برابری کی بنیاد پر پیش آ سکتے ہیں، وہ اس بنیاد پر کہ جو فزیکل سٹرونگ ہیں ان کی فزیکل کنڈیشن سٹرونگ ہے، اور جو مینٹلی سٹرونگ ہیں ان کی ذہانت سٹرونگ ہے، ان کی مضبوط ہے ذہانت۔ تو اس بنیاد پر جو مینٹلی سٹرونگ لوگ ہوں گے، ریشنل، وہ اس معاہدہ کریں گے، آپس میں ایگریمنٹ کریں گے، ایک اس ایگریمنٹ کو ہم سوشل کنٹریکٹ کہیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں اسٹیٹ آف نیچر کے اندر انسان کی زندگی میں 3 قسم کے قوانین ہیں۔ وہ جو بتا رہا ہے تھامس ہابس لیویتھن کے اندر، ان 3 قسم کے قوانین کے اندر جو فرسٹ لا ہے آپ کا، وہ نیچرل لا ہے۔ یہ اسٹیٹ آف نیچر کے اندر جو فرسٹ لا ہے وہ نیچرل لا ہے۔ یہ نیچرل لا جو ہوگا یہ بیسیکلی انسان کو ڈسکور کرنا پڑے گا، یہ دریافت کرنا پڑے گا انسان کو۔ اسٹیٹ آف نیچر کے بعد یہ اسے انسان دریافت کرتے ہیں ریزننگ کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر۔ اس اسٹیٹ آف نیچر کے اندر اس نیچرل لا کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے جو ڈسکور کیا جائے گا، اور یہ قدرت نے بتایا نہیں، نازل نہیں کیا، لیکن بنا دیا ہے، اسی لیے اسے نیچرل لا کہتے ہیں۔
دوسرا یہاں پر انہوں نے ڈسکس کیا ہے تھامس ہابز نے، وہ پازیٹیو لا ہوگا۔ پازیٹیو لا سے مراد ایسا قانون جو انسان خود بناتا ہے اپنے بھلائی کے لیے، معاشرے کی بھلائی کے لیے۔ وہ قوانین فار ایگزامپل دا ٹریفک رولز جو آپ کی پریزرویشن کے لیے، بچاؤ کے لیے بنائے جاتے ہیں، ٹریفک سگنلز پر بنائے جاتے ہیں، ETC، اس قسم کے قوانین، دیز آر کالڈ دا پازیٹیو لاز، یہ مثبت لاز ہیں، یہ مثبت قوانین ہیں اکارڈنگ ٹو تھامس ہابز۔ تھرڈ، دا اسٹیٹ ڈیوائن، دا گاڈ ڈیوائن رولز، خدا کے بنائے ہوئے قوانین، وہ قوانین جو اس نے اپنی کتابوں میں، جو اس نے اپنے پیغمبروں پر، انبیاء پر، نبیوں پر، اپنے نیک بندوں پر نازل کی، ان کتابوں کو حوالہ دیتا ہوا تھامس ہابز یہ کہتا ہے فار ایگزامپل دا قرآن پاک، بائبل، انجیل، توریت، ان کی بکس کے اندر، اور بھگوت گیتا انڈین ہندی بک، تو یہ بیسیکلی ڈیوائن لاز کو بتاتے ہیں۔ یہاں پر جو ڈیوائن قوانین ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے، جو ریویل ہوئے ہیں، نازل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا ہے۔ یہ 3 قوانین ہیں، ان کی بات کی ہے۔ اب ہم جاتے ہیں اپنے اسٹیٹ آف نیچر کی طرف، جس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تو تھامس ہابز اسٹیٹ آف نیچر جو ایک کیفیت ہے، ہر شخص سیلفش ہے، خود غرض ہے، ایک دوسرے کو مارنے پر تلا ہوا ہے۔ اس اسٹیٹ آف نیچر کے اندر تھامس ہابز نے تھوڑی سی اپنی پولیٹیکل فلسفی کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اس سے نکلنے کے لیے انسان کچھ لاز ڈسکور کرے گا، کچھ لاز انسان دریافت کرے گا اپنی ریزننگ، لاجک کی بنیاد پر۔ وہ نیچرل لاز کون سے ہوں گے؟ تو وہ ان لاز کے اندر 19 قسم کے لاز بتاتا ہے، قوانین بتاتا ہے، جس میں سے 2 آر موسٹ امپورٹنٹ، جو ہماری سوشل کنٹریکٹ تھیوری کو بلڈ کرتے ہیں۔ تو یہ لاز، ان میں سے فرسٹ یہ ہے کہ ایک انسان جو اس وقت اسٹیٹ آف نیچر کے اندر موجود ہے اور مینٹلی اسٹرانگ ہے، وہ کنسنسس بلڈ کرواتا ہے ان لوگوں سے جو فزیکلی اسٹرانگ ہے، ان لوگوں کو اس بات پر منانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر سے ہمیں کس طرح نکلنا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے تمام تر قدرتی جو حق ہیں، رائٹس ہیں، نیچرل رائٹس، انہیں تفویض کرتا ہوں۔ میں اپنے تمام قسم کے حقوقوں کو میں تفویض کرتا ہوں اس ساورن کو، جو ایک کنگ کی شکل میں ہوگا، یہ ایک منارک کی شکل میں ہوگا، جو بادشاہ ہوگا، جو ان پر رول کرے گا، اس رولر کو، لیکن اس شرط پر کہ میرا ریول، جس سے مجھے تھریٹ ہے، جو میرے سامنے ہے، جو مجھے مارنا چاہتا ہے، وہ بھی اپنے تمام نیچرل رائٹس تفویض کرے گا اس رولر کو، اسے پیش کر دے گا، پریزنٹ کر دے گا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ پہلا قانون ہے جو تھامس ہابز کہتے ہیں، اس سے مراد دا ڈیزائر فار پیس، اس کانسٹنٹ وارفیئر کو ختم کرنے کے لیے ڈیزائر فار پیس، انسان نے امن کی خواہش کی ہے۔ یہ پہلا قانون جو دریافت کر لیا گیا ہے اسٹیٹ آف نیچر کے اندر۔ سیکنڈ، وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے یہ امن کے لیے، امن چاہتا ہے، تو امن کی خواہش کے لیے اس کے پاس جو آخری ہتھیار بچ جاتا ہے وہ جنگ کا بچ جاتا ہے، لیکن اسے یہاں پر یہ ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ وہ ڈیزائر فار پیس کی طرف چلا گیا ہے۔ تو یہ 2 قوانین، ان کے بعد یہ حتمی شکل میں سوشل کنٹریکٹ بن جاتے ہیں، نظریہ عمرانی معاہدہ، سوشل کنٹریکٹ کہا جاتا ہے جسے۔ تو اس عمرانی معاہدہ کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ آپس میں ایک معاہدہ طے کریں گے، اس معاہدے کے تحت ایک رولر، ایک ساورن کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ وہ ساورن جو ہوگا، اب اس کے بارے میں تھامس ہابز کیا کہتا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نے اپنی بک لیویتھن کے اندر مونارکی کی بہت زیادہ قریب چلا گیا ہے۔ اس نے مونارکی کے بارے میں تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھا ہے، کیونکہ اس کی کینڈیفش فیملی جو انگلش برٹش فیملی تھی، اس وقت جب تھامس ہابز اپنی یہ فلسفی بلڈ کر رہے تھے، تو اس وقت ان کے اس فیملی کے ساتھ، رائل فیملی کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ اس تعلق کی بنا پر وہ مونارکی کی طرف ذرا سافٹ کارنر رکھتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایک ساورن جو ہوگا وہ تمام تر ایگریمنٹ سے مبرہ ہوگا،
کوئی ایگریمنٹ اس پر لاگو نہیں ہوگا، کوئی قانون اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ یہ بتاتا ہے تھامس ہابس اپنی پولیٹیکل فلسفی کے اندر کہ قانون کو مانے یا نہ مانے یہ اس کا اپنا حق ہے، یہ سوورن کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اور جن لوگوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے وہ تو اپنے حقوق اس کو پیش کر چکے ہیں، وہ اپنے نیچرل رائٹس اس کو پیش کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر ایک لا ہوگا کہ سیلف پریزرویشن کا جو قانون ہوگا وہ اسے پیش نہیں کیا جائے گا۔ باقی سارے جو یہاں پر قدرتی حق ہوں گے ان لوگوں کے وہ اسے پیش کر دیے گئے ہیں رولر کو، ایک ساورن کو۔ تو بیسیکلی وہ ساورن اتھارٹیرین ہوگا جس کے پاس تمام قسم کے اختیارات ہوں گے، وہ مونارک بادشاہ کی شکل میں ہوگا اور کوئی لا اسے چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی شخص اس سے کویسچن نہیں کر سکتا، وہ انکویسچنیبل ہوگا، سوالات اس کے سامنے نہیں اٹھائے جا سکتے، وہ چاہے انصاف کرے، وہ جیسا قانون بنائے۔ لیکن تھامس ہابس کہتا ہے کہ وہ انصاف کرے۔ ایسا سٹیٹ آف نیچر میں سوورن پیش کیا ہے تھامس ہابس نے۔ تو تھامس ہابس کی جو پولیٹیکل فلسفی ہے یہ مختلف زاویوں سے اگر دیکھا جائے یہ بروٹیلٹی پر مبنی ہے، وحشت پر۔ انسان کی سٹیٹ آف نیچر کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہ ریئلزم پر مبنی ہے، ریالٹی اور فیکٹس کی بنیاد پر، لاجک کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر ان باتوں کو بتاتے نظر آتے ہیں۔ اگر سٹیٹ آف نیچر کی طرف جایا جائے تو لگتا ہے کہ ایسی پوزیشن ہوگی۔ تو تھامس ہابس کی یہ پولیٹیکل فلسفی تھی۔ تو آپ کمنٹس کے اندر اپنے تمام تر تحفظات اور سوالات کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو شکریہ واچ کرنے کا۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز، معلوماتی ویڈیوز، نالجیبل ویڈیوز آگے بھی ملتی رہیں۔ شکریہ۔